اس میں آپ نے اٹامک انرجی والے نوکری کا ذکر کر دیا, اس کی وجہ سے کئی لوگ کنسپریسی تھیوری, ظاہری بات ہے میں آپ کو فالو کرتا ہوں, میں اس میں یہ نہیں یقین کرتا, بٹ کیونکہ آن لائن کنسپریسی تھیوری کہ ایک وقت تھا کہ انلائٹنڈ ماڈریشن تھا تو ان میں غامدی آ گئے صاحب, تو وہ اب کیونکہ فرقے توڑنے کی ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو لانچ کیا. کون سی اسٹیبلشمنٹ نے؟ باجوہ صاحب نے یا حافظ صاحب نے؟ آجی صاحب نے یا حافظ صاحب نے؟ ان کو بتا دینا. دیکھیں نا بات کر, اب دو اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو کس والی اسٹیبلشمنٹ نے؟ مجھے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اختلاف تھا پروجیکٹ عمران خان کے اوپر, اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اختلاف ہے جو کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیول پہ اتر کے, مجھے اس سے بھی اختلاف ہے. میں نے اب کیمرے میں کہہ دیا, اب مجھے بتائیں اگر میں ایجنٹ ہوں تو میں یہ بات کیوں کروں؟ ٹھیک ہے مقدمات چلائیں, لیکن اس لیول کے اوپر کہ مطلب ان کا جینا تنگ کر دیا ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. کسی کی بات کمپلیٹلی رد کر دو بس اس کے بارے میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہے. انہوں نے یہی کچھ باقیوں کے ساتھ کیا تھا, لوگوں کو غدار وطن کہنا انہی کی محبت میں. کسی نے کوئی بیان دے دیا انڈین ایجنٹ, آج ان کو وہ ساری گالیاں پڑ رہی ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہی کرتا ہے کہ قرآن میں آئے کہ ہم ایک کو دوسرے سے ٹکراتے ہیں تاکہ اسے مزہ چکھا دیں, اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ایک کو دوسرے سے نہ ٹکراتے تو دنیا میں کوئی کلیسا, کوئی معبد, کوئی مسجد جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ سلامت نہ رہتے. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے کہ یہ دنیا میں جو امن قائم ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک کی ٹکر پہ, وہ جو عمران ریاض صاحب نے کہا تھا ٹکر کے لوگ ملے ہیں, وہ ایک ٹکر دوسری ٹکر پہ آتی ہے نا تو پھر لوگوں کو ریوزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہاں یار اب ہم نے یہ تجربہ دوبارہ نہیں کرنا, اب ہم نے یہ نہیں کرنا, اس سے ہم ایک سٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. اور دوسری بات کہ اٹامک انرجی کے ادارے کا فوج کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور فوج اس کی سیکیورٹی کے اوپر ضرور مامور ہے, لیکن ان کی جو سلیکشن کا سسٹم ہے, بھرتی کا سسٹم ہے, وہ بالکل فوجیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور وہ لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات لے کے چلتے ہیں, اور فوج کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ضرور ہوتا ہے. ظاہر ہے جو ایسٹس اٹامک انرجی کے ادارے کے لوگ بناتے ہیں وہ فوج کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں. تو یہ ورکنگ ریلیشن شپ اور یہ جو میرے تھاٹس ہیں نا ڈیموکریسی والی, میری اس وقت بھی تھی جب میں جاب پہ تھا, اب بھی ہیں. تو یہ بائی چانس ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ قبلہ ہے. میں آپ کو 2012 کے اپنے لیکچر بتاؤں گا جب اسٹیبلشمنٹ کا قبلہ بالکل ڈیفرنٹ تھا, جہادی تنظیمیں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں اس وقت انہیں کرٹیسائز کرتا تھا. اگر یہ ویڈیوز میں آپ کو دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تو کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے. بائی چانس فوج اگر اب ہمارے والے نظریے پہ آ گئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے انہوں نے لانچ کیا ہے, ورنہ میں تو اس وقت جو بات کرتا تھا انہوں نے ٹھوکریں کھا کے یہ سبق سیکھا ہے. ہم نے غامدی صاحب جیسے لوگوں کو, حامد میر صاحب جیسے لوگوں کو, نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگوں کو, آسمہ جہانگیر صاحبہ جیسی پرسنالٹیز کو سن سن کے ہماری تھاٹس انلائٹنڈ اس زمانے میں ہوئی ہوئی تھی. ہم کبھی بھی یہ والے معاملات میں, ہاں اسکول میں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں تھی, تو ہم اپنے یونیورسٹی اور اپنے جاب کے لیول سے ہمیں یہ معاملات کلیئر تھے, ہمیں کسی نے لانچ نہیں کیا. ورنہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں سب سے پہلے میری ویڈیو آئی ہے جس دن 9 مئی ہوا ہے, رات کو میں نے لائیو سیشن میں کہا کہ پلیز یہ بچے ہیں ان کے ساتھ صرف نظر کریں. اب جا کے غصہ ٹھنڈا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور عورتوں کے مقدمات ہم فوجی عدالتوں میں نہیں چلائیں گے. یہ بات میں نے پہلی رات کی تھی کہ یار یہ کام نہ کریں. ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تھا, کرتے کرتے یہاں تک معاملات پہنچے. تو کوئی ثبوت پیش کرے نا. 2012 میں نے کون سی پوسٹ قبول کر لی ہے, یا کوئی میرا بینک بیلنس آپ ثابت کریں کہ کوئی پیسے ٹرانسفر ہوئے ہوں ان کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اس طریقے سے آگے ہوں. اس طرح کے کوئی معاملات نہیں. مجھے جو پینشن ملتی ہے وہ میری آتی ہے ادارے سے. 2012 سے اگر آپ بول رہے ہیں تو پھر تو کالی ویگو نے آئی تو ہوگی, ملنے تو آئی ہوگی. نہیں, میرے خیال ہے میں کبھی بھی نہیں, میں ریڈ لائن کبھی کراس نہیں کرتا نا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سے یہ ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کا محاذ اکٹھا نہ کرے کہ وہ پبلک کو اکٹھا کر کے چڑھا دے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. میں صرف ذہنی تطہیر کا کام کرتا ہوں, بس اس سے آگے نہیں. اس کے بعد بڑوں کو صرف سمجھایا جاتا ہے, کوئی جتھا پارٹی نہیں بنانی. اس چیز سے ان کو ریزرویشن ہوتی ہے. نہ میرا یہ پہلے کبھی ارادہ تھا نہ آندہ ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میں ان سے ڈرتا ہوں, نہیں, اس وجہ سے کہ میں اس سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتا کہ پارٹی اور جتھے بنا کے آپ نے معاملات کرنے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں جس طرح امام خمینی نے کیا تھا نا, عمران خان صاحب کو بڑا شوق ہے خمینی بننے کا, لیکن خمینی صاحب کی واقعی سٹرگل تھی, عمران خان صاحب کی وہ سٹرگل نہیں ہے.
اس لیے ان کو اس طریقے سے رسپانس نہیں مل سکا. خمینی صاحب جب 1979 میں تہران ایئرپورٹ پہ اترے, اس کی ویڈیوز بھی ریکارڈ ہے, جینوئنلی 1 ملین بندہ انہیں ریسیو کرنا آیا تھا اور فوج نے اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے. تو انہوں نے کہا تھا آپ ہماری فوج ہو, پہلے آپ شہنشاہ کی خدمت کرتے تھے, اب آپ عوام کی خدمت کرو گے. تو اس طرح انقلاب آتے ہیں کہ انہوں نے وہ پوری تطہیر کی. 25 سال ان کو 25-30 سال لگے. ہم بھی لوگوں میں یہ ایجوکیشن کر رہے ہیں, ایک ایک سٹیپ طے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آج اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریسی کی باتیں کر رہی ہے. کل تک یہ وزیر اعظم کو اپنا غلام سمجھتے تھے, اب کتنی ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں پرائم منسٹر کو. آپ دیکھیں, بات کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے ہر معاملے میں ہماری تعریف ہو, ان کا نام ہی کوئی نہ لے. آپ فرنٹ پہ رکھتے ہیں, سامنے ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, تو سٹیپس تو طے کیے ہیں انہوں نے, ابھی بھی بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے.